امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ عراق میں دہشت گرد گروہوں کو پاس لانے نے ہدایت دی تھی۔ گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ عراق بھر میں دہشت گردوں کے لاجسٹکس اور ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا، سعودی مسلح افواج نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر عراق میں کارروائی کی۔ عراق سے ایرانی حامی دہشت گرد گروہوں نے سعودی پیٹرولیم تنصیبات پر حملے کی کوشش کی تھی۔ کارروائی مملکت کے دفاع اور تحفظ کے جائز حق کی توثیق کرتی ہے۔ کشیدگی میں اضافے کی خواہاں نہیں، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب، آپ نے ایئر وائی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر، تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایرانی حامی گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے سعودی وزارت دفاع کے ساتھ ساتھ کہ ان حملوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس خطے کے تمام ساورن ملکوں کے اوپر دیکھیں جس طرح حملے ہو رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی پراکسیز کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یمن سے جس طرح سعودی عرب کے اوپر حملے ہوئے، پھر عراق سے سعودی عرب پہ حملے ہوئے، تو بیسیکلی تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، کہ یہ ان ملکوں کو اوپر حملے کر رہے ہیں جو جنگ بند کروانا چاہتے تھے۔ یہ ان ملکوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں جو اس جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن ان ملکوں کو ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سعودی عرب کو ڈریگ کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ میں شامل ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ، OIC لیول پہ اس سلسلے میں ایک چھانبین ہونی چاہیے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے پاس، پرٹیکولرلی جو عراق کے اندر موجود ہیں یا جو یمن کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کون ان کو فائنینس کرتا ہے، کون ان کو فنڈ کرتا ہے۔ امریکنز تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو IRGC کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کیئرفل انداز سے دیکھا جانا چاہیے کہ سعودی عرب کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں، باقی ملکوں کے اوپر اسی طرح حملے ہوتے ہیں اور عراق کی سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں، عراق کو بھی چاہیے اور یمن کو بھی چاہیے، یہ جو ملک ہیں ان تمام ملکوں کو چاہیے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ادروائز مجھے جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو پورے کا پورا GCC اگر اور پورے عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تو یہی اسرائیل کا خواب تھا کہ یہ تمام ملک آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارمر جو لنڈسے گراہم تھے، جو وفات پا گئے ہیں سینیٹر، وہ تو تمام عرب ممالک کو کہتے تھے کہ آپ ایران پہ اوپر حملہ کریں۔ آپ دیکھیں نا، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا عراق کے سعودی عرب کے اوپر حملہ جو ہے، اور وہ بھی انرجی انفراسٹرکچر پہ، تاکہ تیل کی قیمتیں اور مہنگی ہوں۔ پہلے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جناب جو ہوتیز ہیں وہ ریڈ سی کو بند کریں، وہ باب المندیب کو بند کریں، تاکہ تیل کی قیمتیں بڑھیں، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر دیکھیں یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن اور کیوس پھیلانے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بھی لینا چاہیے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب۔